بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت مرد کی پہچان حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اگر تمہاری قربت میں عورت، بہن، بیٹی، بیوی، ماں مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہیں، آزاد محسوس کرتی ہیں، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ ہم سفر وہ ہو جب مشکلیں ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں سخت ہوں تو ہاتھ پکڑ لے اور کہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ سمندر سے بھی گہرے الفاظ، اپنے کپڑے اور جوتے خاص موقع کے لیے رکھنا بند کر دیں، جب بھی ہو سکے پہنیں، آج کل زندہ رہنا ہی خاص موقع ہے۔ حدیث پاک ہے، آج کی عورت کیسا مرد پسند کرتی ہے۔ عورت نہ تو خوبصورتی دیکھتی ہے اور نہ دولت، بس ہمیشہ مضبوط فیصلہ کرنے والا مرد چاہتی ہے، جو کسی کی باتوں میں نہ آئے، حق کی بات کرے اور حق کا ساتھ دے۔ مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی، کسی کے لیے عمر بھر تجسس کا پہلو بن کر نہیں رہتے، کوئی ہر وقت کے لیے منتظر نہیں رہتا، کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا، ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ لوگ واقعی بدل جاتے ہیں، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ضرور آئی۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو، اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے، ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ چادر جو سب راز چھپا لیتی ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والے کو دیوار بنا دیا ہے۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے۔ جتنی جلدی سمجھ جاؤ اتنی جلدی اچھا ہے۔ محبت اور عزت، جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بیوقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ میرا خیال شاید اس کے برعکس ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قیمتوں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا سمجھ سکے۔ کاش صبر کی انتہا، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے،
اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جوانی 16 سال کی عمر کا نام نہیں، ایک انداز زندگی کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 16 سال میں بوڑھا ہو اور ایک شخص 60 سال میں جوان ہو۔ یہ پکی خبر ہے حضرت واصف علی واصف نے دی۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے درود پڑھا، جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ ایک پکی خبر۔ حضرت واصف علی واصف، گفتگو والیوم 8 صفحہ نمبر 269۔